PHO کو ہم 5 کروڑ روپے دیتے تھے. وہاں پہ صحت حفاظت کارڈ کے تھرو 1-2 کروڑ روپے آتے تھے. سٹی اور شہید سیف الرحمان ہاسپٹل میں ہم کو 2-3 کروڑ روپے میڈیسنس کے دیتے تھے. 2-2.5 کروڑ روپیہ آپ کے جو صحت حفاظت کارڈ کے تھرو آتے تھے. آج ان ہاسپٹلس کو آپ نے کتنے دیے؟ 30 لاکھ اور 35 لاکھ روپیہ LPC کے تھرو جو ہے آپ نے جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے دوائیاں لے لیں. ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر, ایک سرجن اور ایک گائنیکالوجسٹ کو آپ ہنزا بھیج رہے ہیں, نگر بھیج رہے ہیں, بغیر OT کے, بغیر OT سٹاف کے, بغیر اینستھیٹسٹ کے, تو وہاں جا کے کیا کرے گا؟ آپ نے 4 گھنٹے سوچ بچار کیے بغیر آپ نے یہ فیصلہ کیا اور پھر زور دیا کہ ان ڈاکٹروں کو موومنٹ آرڈر دے دیا آپ نے. اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ ناممکن ہے, تو آپ نے پھر کیوں کہا کہ ود ہیلڈ کر دو اس کو؟ اس ایک اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی وجہ سے ہی آپ آپس میں لین دین کر سکتے ہیں, نان ڈومیسائل کو آپ زمین نہیں دے سکتے. ادروائز آپ کا قانون جو ہے وہ آپ کو نہیں پابند کرے. میں آپ کو 5,000 دے رہا ہوں کنال کی, لوکل ہونے کی وجہ سے. آپ کو جو ہے کوئی آ کے آپ کو 5 لاکھ دیتا ہے تو آپ کا رائٹ ہے آپ نے زیادہ پیسے دیکھ کے دینے. میں بھی یہی کہوں گا لوگوں کو. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IAMN, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, میرے مہمان آج سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان. ناظرین, آج کے پروگرام کا مقصد حکومت کی یقیناً کارکردگی کے اوپر بات تو کریں گے, لیکن کوئی تنقید برائے تنقید نہیں ہے. 1 سال کی جو کارکردگی ہوئی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان کے دور میں انہوں نے یقیناً کافی کام کیے اور ایک ایکسپیرینس ان کے پاس ہے کہ انہوں نے کس طرح پرفارم کیا اور اب کیسے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہیلتھ کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے, ڈاکٹرز کی ٹرانسفرز کے حوالے سے بھی ہم نے سنا, اور کیبنٹ کے اندر ایک ڈیسیجن ہوا, ایک ڈیسیجن نہیں, کافی ڈیسیجنز ہوئے. خیر, اور اسی طرح ڈیولپمنٹ جس طرح جا رہی ہے, اس میں کیا اس کا رخ درست سمت درست کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, کیا کر رہے ہیں اور کیا کچھ ہونا چاہیے, اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. حفیظ صاحب, بہت شکریہ. مہربانی شبیر صاحب. اگر سب سے پہلے ہم آ جائیں کہ آپ نے پچھلے دنوں ہاسپٹل کا بھی دورہ کیا, خود ہی آپ گئے, تو کچھ کمپلینٹس لوگوں کی طرف سے آ گئی. کچھ ہمیں مختصر پہلے تو بتائیے کہ وہ ہو کیا رہا تھا. دیکھیں شبیر صاحب, ہم بہت دور دراز علاقے میں رہتے ہیں کہ سردیوں میں پھر یہ بیماریاں وغیرہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اس کے حوالے سے پھر آپ کو ہاسپٹلس کو زیادہ الرٹ رہنا ضرورت ہے اور زیادہ عملے کی حاضری کی ضرورت ہے, زیادہ وہاں پہ دوائیوں کی دستیابی کی ضرورت تھی. لوگوں کی کمپلین تھی, بار بار تھی. میں ویسے تو کچھ مریضوں کی عیادت کے لیے گیا تھا. اچھا. اور وہاں جا کے مجھے معلوم تو تھا, لیکن 2-4 ایسے کام ہوئے ہیں جو مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے. میں تنقید برائے تنقید پہ یقین نہیں رکھتا. ایک تو آپ دیکھ لیں کہ جو میڈیسن کی اینول پرچیزنگ جو ہوتی ہے وہ جون تو جون ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 40-50 کروڑ روپے آپ اینول بجٹ میں اس میں موجود ہے. ہم بھی اس میں 40-50 کروڑ روپے لگاتے تھے ہر سال. تو انہوں نے بھی 50 کروڑ روپے کے لگ بھگ 40 سے 50 کروڑ کے درمیان دوائیاں پرچیز کر کے ڈسٹرکٹ تحصیل یعنی ڈسپنسری سے لے کے آپ پروونشل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تک آپ نے پہنچانی ہوتی ہے اسٹورس میں. پھر اس کے علاوہ آپ کا جو فار فلنگ ایریا ہے اس کے لیے 3-4 مہینے کا سٹاک پہلے سے آپ کو بھیجنا پڑتا ہے. انہوں نے ہمارے جو نام نہاد ہمارے بزدار 2 صاحب ہیں, اب دیکھیں مجھے نواز شریف کا, چھوٹا نواز شریف کا یا تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اگر بزدار 2 کہیں تو ان کو ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. تو ان کی طرف سے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم دوائیاں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر سے نہیں لیں گے, مینوفیکچر سے لیں گے. اول تو قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا, ان کی کیبنٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے, سنگل ہینڈڈلی یہ فیصلہ ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی مشاورت نہیں ہوتی ہے. آپ نے مینوفیکچرز کو انوالو کیا, اسلام آباد میں GB ہاؤس میں اس کا آپ نے ٹینڈر کال کیا. پاکستان میں سب کو پتہ ہے مینوفیکچرز کی تعداد محدود ہے, 10 ہیں, 12 ہیں, 14 ہیں. انہوں نے ایک کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ دوائیاں دیں گے, یہ پیراسٹامول یہ دے گا, پیناڈول یہ دے گا, فلاں یہ دے گا. تو ایک تو ریٹ زیادہ دے دیا انہوں نے پچھلے کی نسبتاً. دوسرا آپ نے جو ہے سارے آئٹم انہوں نے دینے سے انکار کیا. اب تک یعنی اس وقت ہم آج بیٹھے ہیں تو 17 دسمبر کی تاریخ ہے, ہاسپٹلس کی دوائیاں نہیں پہنچی کسی بھی دوائی میں. یعنی پورا 6 مہینہ اگلے فار فلنگ ایریا میں, تو اگلے 4 مہینے میں آپ دوائی نہیں بیچ سکیں گے. تو یہی ریزن ہوا کہ انہوں نے ڈیلے کیا.
جی اسی کی وجہ سے دیکھیں نا، آپ نے ایک نیا نظام وضع کرنا تھا، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ایل پی میں پیسہ ہاسپٹلس کو زیادہ دیتے، وہ جب تک آپ کی سپلائی نہیں ہوتی تب تک کے لیے آپ وافر مقدار میں دوائی اٹھاتے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ڈی ایچ او کو ہم 5 کروڑ روپے دیتے تھے، وہاں پہ صحت حفاظت کارڈ کے تھرو 1-2 کروڑ روپے آتے تھے. سٹی اور شہید سیف الرحمان ہاسپٹل میں ہم کو 2-3 کروڑ روپے میڈیسنز کے دیتے تھے، 2-2.5 کروڑ روپیہ آپ کے جو صحت حفاظت کارڈ کے تھرو آتے تھے. آج ان ہاسپٹلز کو آپ نے کتنے دیے؟ 30 لاکھ اور سیر بحث ہوتی ہے. میں حیران ہوں کہ ان کی کابینہ میں کیا گفتگو ہوتی ہے، پھر فیصلے کیا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ٹیچرز کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ آپ ان کو جہاں سے تنخواہ لیتا ہے وہاں پہ آپ بھیج دیں، اس نے جا کے ایک بک پڑھانی ہے وہاں جا کے وہ پڑھا لے گا. لیکن آپ ڈاکٹرز کے لیے بھی آپ نے ایل پی سی والا کھاتہ لگا دیا ہے کہ جو جہاں سے تنخواہ لیتا ہے وہاں چلا جائے. آپ نے بزدار صاحب 2 نے کہا تھا کہ ہم جون تک، یعنی گزرے جون سے پہلے ہم جو ہے تمام او ٹیز کو فائل کر دیں گے. ہمارے دور میں ٹوٹل جی بی میں 2 آپریشن تھیٹرز تھے گورنمنٹ کے، ایک جی ایس کیو میں اور ایک آپ کے سٹی ہاسپٹل میں. اس کے علاوہ کہیں پہ اسکردو میں ایک ادا ہوتا تھا. ہم نے الحمدللہ اسکردو کے او ٹی فائل کر دی، ہم نے گھانچے کی او ٹی فائل کر دی، وہاں پہ انیستھیٹسٹ ہم نے بٹھایا. ہم نے چلاس میں او ٹی جو ہے وہ 2 ڈاکٹرز ہم لے کے آئے کے پی سے. ہم نے گلگت کے اندر 3 مزید تھیٹرز بنا دیے. اس وقت یعنی 2 او ٹی تھیٹر سے بڑھا کے ہم نے 5 سال میں تقریباً 6 سے 5 نئے او ٹی جو ہے وہ ہم نے قائم کیے. اب آپ نے کیا کر دیا، اس میں سے چلاس بند ہے او ٹی، اس میں سے گانچے بند ہیں. چلاس ریجنل ہاسپٹل جس کے اوپر کوہستان کا بھی دباؤ ہے، اس ہاسپٹل کے سارے مریض آ رہے ہیں گلگت، گانچے سے آ رہے ہیں اسکردو. کیوں کہ آپ نے ایک اور بلنڈر کر دیا. پہلے تو یہ فیصلہ آپ نے کیا ایل پی سی کے تحت، آج اس پہ عمل درآمد آپ کر نہیں سکے. یعنی مجھے بتائیں، ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر، ایک سرجن اور ایک گائنیکالوجسٹ کو آپ ہنزا بھیج رہے ہیں، نگر بھیج رہے ہیں، بغیر او ٹی کے، بغیر او ٹی سٹاف کے، بغیر اینستھیٹسٹ کے، تو وہاں جا کے کیا کرے گا؟ آپ نے 4 گھنٹے سوچ بچار کیے بغیر آپ نے یہ فیصلہ کیا اور پھر زور دیا کہ ان ڈاکٹروں کو موومنٹ آرڈر دے دیا آپ نے. اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ ناممکن ہے، تو آپ نے پھر کیوں کہا کہ ود ہیلڈ کر دو اس کو؟ ڈیسیجن ریورس ہو گیا. جی ود ہیلڈ کر دیا نا. یعنی 4 گھنٹے کابینہ بیٹھ کے اس طرح کے فیصلہ کر لیتی ہے. ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے. سیکٹریز وہاں چیختے رہے میری اطلاعات کے مطابق کہ بھئی یہ ناقابل عمل ہے، یہ ویسٹیج آپ کر رہے ہیں. تو آج وہ خود ہی جو ہے پھر منٹ نکالے، پھر زور دیا کہ ان کے موومنٹ کراؤ. ڈاکٹروں نے کہا ہم جانے کے لیے تیار ہیں. آپ نے کہہ دیا نہیں، روک دو. اب آپ دیکھیں دوسرا فیصلہ، ایک ڈاکٹروں کو انسینٹیو پیکیج جو دیا جا رہا تھا وہ بیسک پہ دیا نہیں جا رہا تھا، لم سم پہ ہم دے رہے تھے. ٹھیک، یہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ آپ 160 ڈاکٹر تھے جی بی میں جب ہم آئے، 2 آپریشن تھیٹر تھے. الحمدللہ اس کو 7-8 آپریشن تھیٹرز تک ہم لے کے گئے. 160 ڈاکٹروں کو 650 سے زائد ہم نے ڈاکٹرز دیے. اب آپ نے لم سم سے اٹھا کے بیسک پہ کر دیا. بالکل. اس کا کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس کا سینئر ڈاکٹرز کو فائدہ ہو رہا ہے، ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن جونیئر ڈاکٹر جن کی 5 سال 3 سال 4 سال سروس ہے، ابھی وہ آئے ہیں، اور ان کو فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کی جو ہے وہ بیسک پے ہی تھوڑی ہے، اس کے اوپر آپ نے 110 کر دیا ہے. تو جس کی وجہ سے چلاس سے 2 اینستھیٹسٹ چھوڑ کے چلے گئے جو کے پی کے تھے،
اور گھانچے سے چلے گئے، جس کی وجہ سے آپ کے 2 اوٹیز بند کروا چکا ہے بزدار صاحب، جو موجودہ ہمارے جو بزدار صاحب ہیں. آپ نے تو کہا تھا ہم مزید اوٹیز کھولیں گے. آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد 2 اوٹیز بند پڑی ہوئی ہیں، چلاس کا ریجنل ہاسپٹل اور گانچے کا، وہاں آلریڈی آپریشن ہو رہے تھے. صحیح. آپ نے یہ پیکیج بنانے سے پہلے ڈاکٹروں سے، پروفیشنل سے رجوع نہیں کیا، ان سے رابطہ نہیں کیا، جس کے نقصان یہ ہوا کہ ڈیولپمنٹ کا آپ نے 1 سال گزارا، ڈیولپمنٹ رکی ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ کا جو تھرو فارورڈ ہے وہ پہنچا ہوا 96 ارب پہ. ٹھیک. آپ کا جو پلاننگ کمیشن کے مینول کہتے ہیں کہ 5 کروڑ سے چھوٹے پروجیکٹ جو ہیں ڈیولپمنٹ کے، ان کو آپ اسکلیشن نہیں دے سکتے، جبکہ آپ کی اسکلیشن جو ہے اس وقت 5-6% ہوتی تھی، وہ میٹ ہوتی تھی PS1 سے. ابھی آپ کی 140% ہے. جب آپ 140% آپ کا مہنگائی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے نا، 3 ہی آئٹم لے لیں آپ. سریت 86,000 سے 2,25,000 کا ٹن ہے. POL جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ 90 سے لے کے آپ کا 140-50 روپے کا ہو گیا. تو سیدھی سیدھی بات ہے، آپ کی 200% کہیں پہ 100% اسکلیشن ہے. اب آپ 5 کروڑ سے نیچے والوں کو آپ دے نہیں رہے ہیں، تو 300 سے زیادہ پروجیکٹ 5 کروڑ سے نیچے والے ہیں. اگر آپ ان کو نہیں دیتے، اگر آپ بڑوں کو نہیں دیتے، تو یہ نظام نہیں چلے گا. تو آسانی سے یہ آسان حل یہی تھا کہ جو آئے تھے خان صاحب، ان سے جو ہے آپ کو 10-15 بلین کا ایڈیشنل گرانٹ ڈیمانڈ کرتے، جو آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں ہمیں 8-10 ارب روپے دیں، ہم اس کو پمپ کریں اور اس کے ذریعے سے آپ کا نظام چلتا. لہٰذا آپ کا ایک تو ہے 96 ارب کا تھرو فارورڈ،
96 ارب کا ہی آپ کا اسکلیشن ہے. اسکلیشن ہے. تو یعنی 200 ارب روپے آپ کا اینول ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو ہے اس وقت, اور آپ کے پاس پیسے ہیں 14 ارب. اس میں سے آپ کی یوٹیلائزیشن ابھی کوئی 30% بھی نہیں ہے. 30% نہیں ہے. خان صاحب کی آپ نے بات کی, وزیر اعظم نے آ کے ایک جو تھوڑی سی ڈفرینٹ بات کی, انہوں نے زمینوں کے حوالے سے کہا کہ آپ اپنی زمینیں نہ بیچیں, اور بلکہ انہوں نے غالباً یہ بھی کہا ہے کہ ایگزیکٹ ورڈ مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ زمین صرف ان لوگوں کو بیچیں یا بیچ سکیں گے جن کے پاس, جو لوکل ہیں, جن کے پاس ڈومیسائل ہولڈرز ہیں. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ چونکہ انہوں نے کچھ دینا نہیں تھا, انہوں نے واض و نصیحتوں پہ گزارا کرنا تھا, اور اس لیے 2-4 الفاظ ایسے کہہ دیے کہ ہمیں معلوم نہیں کریں گے ان کے اوپر. یہ دیکھیں, لیجسلیشن کرنا چاہے تو ہو نہیں سکتی. یا یہ حق کی ملکیت والا جو امجد کا دیکھیں آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہاں اخلاقی طور پر, جیسے حنزہ کے دوست جو ہے وہ باہر زمینیں نہیں بیچتے تھے, ان کو قانونی قدغن نہیں تھی, وہ ایک معاشرتی جو ہے اپنا ایک فیصلہ تھا. ٹھیک ہے. آپ خان صاحب ہمیں یہ مشورے دینے کے بجائے آپ چینی سستا کر دیں, تیل سستا کر دیں, لوگوں کی زندگیاں آسان کر دیں. ایک شخص کے پاس کھانے کی روٹی نہیں, اپنے بچے کو تعلیم دینے کے لیے اس کے لیے ممکن نہیں ہے, تو وہ زمین ہی بیچے گا. تو یہ لفظ کہہ دینا کافی نہیں ہے. ہاں یہاں پہ گورنمنٹ بیٹھی ہے, ایک طریقہ کار ہے, اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا نفاذ کیا جائے گلگت بلتستان کے اندر. اس ایک اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی وجہ سے ہی آپ آپس میں لین دین کر سکتے ہیں, نان ڈومیسائل کو آپ زمین نہیں دے سکتے. ادروائز آپ کا قانون جو ہے وہ آپ کو نہیں پابند کرے. میں آپ کو 5,000 دے رہا ہوں کنال کی, لوکل ہونے کی وجہ سے. آپ کو جو ہے کوئی آ کے آپ کو 5 لاکھ دیتا ہے, تو آپ کا رائٹ ہے آپ نے زیادہ پیسے دیکھ کے دینے. میں بھی یہی کہوں گا لوگوں کو کہ آپ غیر ضروری طور پر زمینیں جو ہے وہ کوشش کریں کہ اپنا کچھ اس میں تعمیر کریں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ کرے. اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے کہ یہاں کاٹیجز بنانے کے لیے, ٹوریزم انڈسٹری کے لیے سافٹ لون دے دیں, انٹرسٹ فری لون دے دیں لوگوں کو, تو لوگ اپنی مدد آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. رائٹ. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہمارے چیف منسٹر نے بھی تقریر کی, کہا کہ الیکشن ہوں گے, کروانے کا ارادہ ہے. آپ کو کوئی لگتا ہے ہو جائیں گے, یا کوئی رکاوٹیں ہیں جن کو یہ لوگ شاید فورسی نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. نہیں ہے. پہلے 2 رکاوٹیں تھیں. ہمارے دور میں سینسس نہیں تھا, ہم نے سینسس پروویژنل حاصل کر کے ہم نے دے دیا. اس کے بعد دوسرا پرابلم یہ تھا کہ چیف الیکشن کمشنر نے اس وقت ہمیں کہا تھا کہ جب تک آپ سینسس رپورٹ نہیں لائیں گے تب تک میں ڈیلیمیٹیشن نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے یہ رپورٹیں منگوائی تو چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ خالی تھا خان صاحب کی گورنمنٹ آنے کے بعد. جب چیف الیکشن کمشنر آیا یہ موجودہ شہباز صاحب, تو ہم نے اس کو پہلا تحریری حکم نامہ جو دیا پروونشل کابینٹ نے کہ آپ بلدیاتی الیکشن کریں, تو اس وقت اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کا دباؤ تھا آپ نہ کریں. ایکٹ بھی بنا ہوا ہے, بہترین ایکٹ بنا ہوا ہے 2014 میں, پھر ایمنڈڈ 2016 میں. ادارے ہم نے پہلے سے بنا دیے ہیں, ویسٹ مینجمنٹ سے لے کے آپ کے لوکل گورنمنٹ, لوکل کونسلات, یہ سارے بن چکے ہیں. صحیح. اب آپ نے الیکشن کرانے, اور یہ لوگ غیر جماعتی الیکشن کرانا چاہتے ہیں بلدیاتی, اور دعوے کر رہے ہیں جمہوریت کا. انہوں نے پنجاب میں غیر جماعتی الیکشن کا فیصلہ کیا, کے پی میں کیا, لو کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ نے کہا جماعتی بیس پہ الیکشن ہوں گے. گلگت بلتستان میں بھی ہم سن رہے ہیں کہ یہ غیر جماعتی الیکشن کرانا چاہتے ہیں, ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. ہر صورت اگر جمہوریت کو, ڈیموکریسی کو یونین کونسل پہ آپ لے کے نہیں جائیں گے, نہ ہمارے مذہبی, قومی, علاقائی تفریقات ختم ہو سکتی ہیں, نہ مذہبی جماعتیں مضبوط ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا ہم تو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہمیں وہ چیلنجز دور کر کے بلدیاتی الیکشن کرانا چاہیے تھا, ہم نہیں کرا سکے. اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے بلدیاتی الیکشن نہ کرانے کا, آپ کرائیں بلدیاتی الیکشن. اب پچھلے سال کہا گیا کہ اس سال دسمبر سے پہلے ہوں گے, یہ کہا تھا نا جی. اب کہہ رہے ہیں جی اسی سال ہوں گے. اسی سال کب؟ دسمبر میں ختم ہو رہا ہے, چلے پھر جون میں دیکھ لیتے ہیں. تو 30 جون سے پہلے یہ بلدیاتی الیکشن کرائیں, جماعتی بیس پہ کرائیں, اور یونین کونسل سے لے کے ڈسٹرکٹ میئر تک یہ سارے کے سارے جماعتی بیس پہ ہونے چاہیے. اور انہوں نے یہ ایک نیا, ہم نے اخبار میں پڑھا, پتہ نہیں صحیح غلط ہے, کہ جو گاؤں کے اندر جو پنچایتیں ہیں, جو نمبرداری سسٹم ہے, یا آپ کے جو گاؤں میں ولیج کمیٹیاں جو ہم نے بنائی تھی بلدیاتی نمائندے نہ ہونے کی وجہ سے, انہیں کو ہی نوٹیفائی کیا جائے گا. نہیں بھائی, بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے. جو بھی بلدیے کا یونین کا ممبر ہے, ڈسٹرکٹ کا ممبر ہے, وہ تھرو عوام کے ووٹ سے آنا چاہیے. اس طرح نہیں کہ گورنمنٹ کسی کو نومینیٹ کرے گی اور اس کو بلدیاتی نمائندہ سمجھا جائے گا. ہاں البتہ آپ نے بلدیاتی اداروں کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے. آپ لوکل گورنمنٹس کو آپ نے کتنا اسٹرینتھن کیا ہے,
آپ نے اس 1 سال کے اندر ان کی فنڈنگ میں کتنا اضافہ کیا ہے، یہ ایک آپ کو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ اگر آپ نے تاخیر کی بلدیاتی الیکشن میں تو شاید ہم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ بہت شکریہ حافظ الرحمان، سابق چیف منسٹر گلگت بلتستان۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، فیڈ بیک ضرور دیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔